بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق صلوات آپ کے سامنے 26واں پارہ سورہ کاف کی 41 نمبر آیت کو تلاوت کیا۔ یہ ہمارا موضوع معرفت امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ یہ آیات کریمہ مخصوص ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، جہاں شان بیان کی جا رہی ہے، جس کا شان کو بیان کرنے والا خود اللہ کو شان دار ہے۔ انہیں کس میں یاد کا ہونا چاہیے کہ ان کی شان خالق بیان کرے۔ لگتا ہے ایسے کہ خالق کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں وہ وسعت علمی نہیں ہے کہ ہم ان کی حقیقتوں کو بیان کر سکیں، سمجھ سکیں، جنہیں خالق سمجھائے کون سمجھے مخلوق۔ تو آج میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خالق فرما رہا ہے کہ یوم واستمع میرا حبیب، کان لگا کر اس ندا کے سننے کے منتظر رہو۔ سبحان منتظر رہو جس دن یوم ینادی المنادی، جس دن منادی دینے والا ندا دے، کوئی ہوگا جو ندا دے گا، اور ندا دینے والا کون ہوگا؟ ذات امیر المومنین۔ جس کی ندا سرکار امیر المومنین دی تو مناجہ لہو کو کیسا ہونا چاہیے؟ ندا کون دیں گے؟ سرکار امیر المومنین۔ میں کہوں گا پروردگارہ جبریل سے ندا کیوں نہیں دلوا، میکائیل سے کیوں نہیں دلوا، اسرافیل سے کیوں نہیں دلوا؟ بہت سی ندائیں تو انہوں نے دی ہیں، جب دی ہیں تو خالق کہتا ہے ان کی دی ہوئی ندائیں حجت ان کے لیے دیتے رہے ہیں، یہ میری آخری حجت ہے۔ بہت بڑی بات ہے، میری یہ آخری حجت ہے، اس کے بعد کسی حجت نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، آج بحث کرنی ہے، یہ خالق کی آخری حجت ہے، آخری۔ اور حجت کس کے لیے ہے؟ توحید کے لیے۔ دلیل کس کی ہے؟ ذات توحید کی، صفات توحید کی نہیں، وجود توحید کی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صفات توحید کی دلیل نہیں، وجود توحید کی دلیل نہیں۔ وجود توحید کی دلیل آپ بیٹھے، آپ کا وجود بتاتا ہے جب مخلوق ہے تو کوئی خالق ہونا ضروری ہے۔ آپ مخلوق ہے یا نہیں؟ جب مخلوق ہے تو مخلوق کی دلیل کیا ہونا چاہیے؟ خالق۔ تو ہمارا وجود ایک دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا وجود
صرف دلیل چاہتا ہے کہ کوئی ہو ایسا جو ہمیں بنانے والا ہو، لیکن 14 یہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ دلیل ہے ذات توحید۔ اچھا کیا ہوا جناب جبریل سے نہیں دلوائی، وہ تو دیتے رہے، آج جو ہماری آخری حجت ہے، ان کے بعد تو حجت نہیں آنا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے بعد قیامت آئے گی، کوئی حجت نہیں ہے، ان کے بعد نظام ختم، دار العمل ختم، دار الجزا شروع، ہمارا عدل شروع ہے، عدل کے تحت یہ سب کچھ کرتے رہے، اب ہمارا عدل شروع ہے، جزا سزا میں کن کا عدل الہی شروع ہو جائے، آگے کیا ہوگا، جنت یا جنت، قیامت، یوم ینادی المناد، اور اس دن کے جس دن ندا دینے والا ندا دے گا، ندا دی جائے گی، ندا نماز کی ہوگی یا کس کی ہوگی؟ اور ہاں یہ صحیح فرمان، صبح کی آزاد ہوگی، نہیں یہ ندا جو ہوگی یہ کیسی ندا، جس رسول نے ہمیں کل دین و شریعت دیا ہے، اسے جسے منتظر رکھ دیا ہے، خدا جانے تیار ندا کیا ہے، جس کے عمل کا نام شریعت ہے، اس نے بیٹھنے کا نام، قول و فعل کا نام شریعت ہے، اسے منتظر بنا دیا صرف اس کے آنے کی، آمد کی ندا کا، جس کی آمد کی ندا پہ توحید و رسول پابند ہو جائیں اسے منتظر کہتے ہیں، وہ شروع نہیں ہوگا، وہ شروع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، رسول پابند، اس دن جس دن ندا دی جائے گی، رسول پہلے سے اپنے قانون کو منتظر رکھو، منتظر رکھو، جن کو منتظر، سننے کو منتظر رکھو، قوت سماعت کو منتظر رکھو۔ میں کیا کہتا ہوں، اے رسول کی سماعت کس کی سماعت ہے؟ باعتبار حقیقت، باعتبار کمال، متوجہ ہے نا؟ خدا کے لیے جب میں کوئی بات کروں فوراً وہاں پہنچ جایا کرے، یہ ان کی جو سماعت کا معیار ہے، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ کس کو سن رہے ہیں؟ عالمین کی کوئی آواز ایسی نہیں جو ہو رہی ہو اور یہ امام زمانہ نہ سن رہا اور نہیں فرما، کوئی آواز اس وقت صرف آپ کی 1000 آدمی تشریف فرمائے، صرف آپ کی آواز نہیں، کراچی کی آواز نہیں، پاکستان کی آواز نہیں، یہی آواز ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اذن السامعہ نہیں ہے، سننے والے کان نہیں، اذن الواعیہ، ہر سننے کی آواز کو محفوظ رکھنے والے ہیں، جدا جدا سننے والے۔ اب یہاں آواز کا تصور کتنا ہو، کتنی آوازیں ہو گئی عالمین کی، صرف آپ کی آوازیں نہیں، خدا نے جن و انس کی آوازیں ہیں، مخلوقات کی آوازیں ہیں، فضائی مخلوق کی آوازیں ہیں، آسمانی مخلوق کی آوازیں ہیں، سمندر کی مخلوق کی آوازیں ہیں، کہاں کہاں تک آوازیں ہیں، عالمین کی آوازیں ہیں، کان ایک ہے جو سن رہا ہے۔ اس آواز میں کوئی اشتباہ ہے، کوئی سننے میں اشتباہ، کہ کوئی آواز ان کے کانوں میں مشتبہ ہو گئی ہو کہ اس سے ٹکرائی، ہر آواز الگ الگ سنی جائے، اشتباہ نہیں ہے اس آواز، تو معلوم ہوتا ہے جس دن یہ ندا دی جائے گی، یہ ندا بہتر ہے، تمام جن کے انتظار کے لیے رسول کو منتظر کر دیا، وہ انتظار میں رہو، معلوم ہوا یہ جو ندا آئے گی یہ لوگوں کی آواز جیسی نہیں ہوگی، عالمین کی ہر آواز پہ یہ ندا غالب ہوگی، عالمین کی ہر آواز پر
یہ ندا کیا ہو؟ اگر کوئی اس وقت آزان بھی لاؤڈ اسپیکر پہ دے رہا ہے تو یہ آواز غالب ہوگی، غالب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ امام کیا. اور یہ سننے والے کیسے؟ اب ان کا وجود حقیقی، میں موضوع ادھر میں نکل جائے، ان کا وجود حقیقی کیا ہے؟ جب اللہ نے ان کو اپنے نور سے جدا کیا کیا یا نہیں؟ جب بات آئی سنا، ان کو اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا. وہاں میں نے باب العلم میں تھوڑا سا بیان کیا تھا لیکن کچھ سمجھ آئی لوگوں کو یا نہیں. جب جدا کیا اللہ نے تو جدا کرنے کی سمت کیا ہو؟ آخر اسی سمت میں جدا کیا. سمتیں 6 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر، نیچے. ساری سمجھے گی. شاشت جہاد، جب اللہ نے ان کو جدا کیا ہوگا کون سی سمت میں کیا ہوگا؟ 2 میں، 3 میں، 4 میں. چلیے میں کراچی ذرا دیکھ کروں یہ سمت میں کیا ہوگا؟ فرمائیں ایک سمت. کتنی سمت میں یہ صادر ہوئے سمت میں بنے ہوئے. سمجھ میں نہ سکا میری بات کو سماعت فرمائیں. جب اللہ انہیں بنائے گا، انہیں صادر کرے گا، یہ سامنے آئیں گے، وجود میں آئیں گے تو سمت ایک ہوگی یا 2؟ ایک ہی ہوگی، ایک ہی جہت ہوگی. وہ جہت کس کے مقابل میں ہوگی؟ اور نہیں کرنا اس سے جہت کس کے مقابلے میں ہوگی؟ ٹھیک ہے وہ کمال ہے، اس کے لیے جہاد کا تصور کرنا ناممکن، لیکن علم منطق و فلسفے میں علماء نے کہا آخر جہاد ان کے لیے تو حد ہوئی ہے، صادر ہو رہے ہیں. جو صادر ہو رہے ہیں ان کے لیے تو جہاد کا ہونا ضروری ہے. تو جہاد ہوگی تو کیا ہوگی؟ اللہ ان کو کب کرے گا؟ جب ان کو صادر کرے گا تو جہاد بالکل سامنے ہوگی. اور وہ جہاد میں جو ہی یہ بنیں گے کمالات بالفعل. اور نہیں فرمایا یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہفتے کے بعد جاتے، یہ نہیں ہے کہ مہینے کے بعد ہماری طرح پہچان کر کے دیکھیں گے. اب جو یہ دیکھیں گے ان کا اللہ نے جو اپنے نور سے ان کو جدا کیا، بس ادھر جدا ہی کیا، بس ان کا سمت میں جدا ہونا اس بات کی دلیل ہے. کمالات بالفعل دیکھنا شروع. تو پھر زمانہ بھی نہیں ہے ان کے بننے میں، جب وقت بھی نہیں ہے ان کے بننے میں، تو اب میں جملہ کہتا ہوں چونکہ یہ اللہ ہی کا تو نور جدا ہوا. اب انہوں نے جو سب سے پہلے ناظر بن کے دیکھا، منظور اللہ ہوا یا نہیں؟ گھبرا جاتے ہیں. منظور کے معنی دیکھا جانے والا. دیکھا جانے والا کون؟ تو پھر عالم محمد نے جو سب سے پہلے دیکھا ہے توحید کی کو تو دیکھا ہے، اور توحید کو اپنے سمت میں دیکھا ہے. جو توحید کو سامنے دیکھے وہی عالم محمد. آپ گھبرا میں ہے اللہ نے کرا دیا تو یار دیکھا آنکھوں سے تھوڑی دیکھا. آپ جو گھبرا رہے ہیں ہمیں کوئی ایسی بات. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہی کا تو نور تھا جو جدا ہوا ہے. کس کا نور؟ اللہ کے نور نے ہی اپنے آپ کو دیکھا. فرق یہ ہوا انہوں نے بن کے دیکھا. اتنے بڑے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں. اسی لیے وہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی. علی فرماتے ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو تسبیح پڑھ رہے تھے کوئی زبان تھی، سن رہے تھے کوئی کان تھے،
دیکھ رہے تھے، کوئی آنکھیں تھی نہیں، یہ تو وہی نور کا کمال تھا، اس نور کو ہی کے ذریعے دیکھ رہے تھے، نور کے ذریعے سن رہے تھے، نور کے ذریعے تسبیح پڑھ رہے تھے، زبان بھی نہیں تھی تسبیح بھی کر رہے تھے۔ پھر فرق ہوا نا اللہ اور علم، اللہ بھی بغیر کانوں کے سنتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، ان کو نور دیا یا نہیں؟ خدا کے لیے ان کو جو بنایا، ان کے کمالات کیا ہیں دل کے؟ اب جو جن کے سمت میں توحید برابر کی ہو آل محمد کے، پھر قرب الہی کہوں میں کیا جی قرب الہی کہوں؟ آپ مجھے فرمائے نبی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جبریل ہوگا، کوئی اور مخلوق ہوگا، اللہ کے قرب کمال کو آل محمد کے، اب اللہ جن کے قریب ہوگا ان کے ذریعے سے ہوگا۔ اب آگے جو اللہ کسی کے قریب ہوگا، اگر اس کو کہیں کہ وہ قریب ہے، ان کے ذریعے سے قریب ہوگا، اس لیے فرمایا میں تمہاری شہادت کے قریب نہیں ہوں، ہم قریب ہیں۔ آپ بحث کریے نا، کوئی سوال میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے چہرے گھبرائے ہوئے، سوال کریں نہ کرنا چاہتے، قرب کون ہے؟ اللہ کے لیے وہ قریب ہو کے دور ہے، دور ہو کے قریب ہے، اس کے لیے تو کوئی دوری تصور ہی نہیں ہے، نہ قرب کا نہ دوری کا، وہی قرب ہے وہی دوری ہے، وہی دوری ہے وہی قرب ہے۔ قرب کون ہے؟ آل محمد۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو ہر بات میں تو آل محمد کے قریب ہو جائے۔ اگر ان کے قریب نہ ہوئے کہیں بھی قرب نہیں ہے۔ یہ آپ کا کمال صلاحیت عقیدہ ہے کہ آپ ان کے قریب ہو جائیں۔ خدا کی یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن ایک آواز آئی۔ اچھا چلو بات کو آگے بڑھیں، ذرا برا کر صلوات پڑھتے ہیں۔ آج میں نے عرض کیا کہ اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام پہلے میری بات سمجھ لی ہے سرکار، اللہ نے ان کو لقب دیا خیرت اللہ، اللہ کا اختیار۔ کیوں دیا ہے؟ اب یہ اللہ کی جو حکومت الہیہ کلیہ ہوگی، اس کا قیام کس کے ذریعے سے؟ رسول کے زمانے میں حکومت اسلامی ہوئی، کلیہ نہیں ہوئی، شرک بھی رہا، کفر بھی رہا، نفاق بھی رہا، لیکن یہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہوگا، اس میں کیا کہا رسول؟ یہ قائد کو خیرت اللہ بھی بیعت کرتے ہیں، خیرت اللہ میں بات اختیار الہی ابھی سے چھوڑتے ہیں۔ دوسرا لقب دیا اس امام کو اللہ نے غایت القصوی، امام زمانہ علیہ السلام کا لقب، کاف صاد با چھوٹی ہے، قصوی، قصوی اسی سے اقصی ہے، کوئی مسجد اقصی ہے، اسی مسجد اقصی سے قصوی ہے، مکانن کسیہ میں وہاں بھی بیان کیا میں نے۔ قصوی کہتے ہیں انتہائی دور، قصوی کے معنی آخری، غایت کے معنی مقصد، غایت کے معنی غرض۔ ہر امام اپنے اپنے زمانے کا غایت ہے عالمین کے لیے۔
علت غائی ہے عالمین کے لیے، علت غائب ہے، ذریعہ وجود بھی امام ہوتا ہے، سبب بقا بھی امام ہوتا ہے، علت غائب بھی امام ہوتا ہے۔ علت غائب اللہ نہیں ہوتا عالمین کے لیے، عالمین کا علت غائب کون؟ امام۔ علت وجود کون ہوگا؟ امام۔ علت بقا کون ہوگا؟ یا میں ٹھیک نہیں پڑھ رہا یا آپ علت غائب ہر زمانے کا امام، اس وقت کے لوگوں کے لیے علت غائب کون؟ علت غائب کا سب سے جو آخری علت غائب ہے، جسے غایت القصویٰ کہتے ہیں، وہ امام زمانہ۔ اس امام زمانہ کو کہتے ہیں جامع الغایات، کل غایات جس نقطے میں جمع ہو جائیں اسی کو امام زمانہ۔ جامع الغایات کون ہے؟ امام زمانہ، کیونکہ ان میں آ کے کل غایتیں یہاں آ کے جمع ہو جائیں، یہ کیا ہوگا؟ غایت القصویٰ، آخری اللہ کی طرف سے غایت عالمی۔ اب اس نے حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے۔ کون قائم کرے گا؟ امام زمانہ۔ جب امام زمانہ اس کی حکومت الہیہ کو اس اعتبار سے قائم کرے گا، توجہ فرمائے میں جملہ کہوں، ہر آدمی کا اپنی صلاحیت کے مطابق عرفان وقوف تک پہنچ جائے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمارا عرفان پتہ نہیں کتنا، ہمیں اپنا بھی پتہ نہیں، خدا جانے عرفان اس وقت ہمارا کتنا۔ رسول کے زمانے میں عرفان کے صرف 10 درجے تھے، 10ویں کو سلمان کہتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں عرفان کے کتنے درجے؟ اس وقت 10 تھے۔ 9ویں پر کون؟ 8ویں پر مقداد، 9ویں پر ابو بکر، 10ویں پر جناب سلمان۔ ان کے درجوں میں بھی ایک ایک درجے کا فرق ہے۔ فرمایا اگر ابو ذر کو پتہ لگ جائے سلمان کی معرفت جناب علی کے بارے میں کیا ہے، قتل کر دے۔ یہ وقوف تو نہیں ہے نا بابا، کیا کر دے؟ جناب سلمان کو قتل کر دے۔ وہ ذرا قتل کر دے، کیوں قتل کر دے؟ یعنی جو معرفت سلمان کی ہے ابو ذر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو سمجھے گا تو قتل کرے گا۔ ذرا فرمائے ابو ذر کو قتل کریں گے، کیوں کریں گے؟ کوئی قصور کیا ہے؟ یعنی ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے، سمجھ میں آ کے تمہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایک درجہ نیچے والا کہے ہو ہی نہیں سکتا، تو جب دنیا کیا جانے علی کیا زمانہ تشریف لے آئیں اور اپنے ہاتھ کو دراز فرمائیں، تمام کائنات کا عرفان اپنے حقوق پر پہنچ جائے۔ جب اپنا جلال و جبروت کا اظہار اس کے متعلق فرمائیں گے، ہر آدمی کا عرفان اپنی صلاحیت کے مطابق نقطہ کمال پر پہنچ جائے، اور وہ نقطہ کمال ان کا ہوگا، ان کا اس نقطہ کمال پر جن تک یہ پہنچا دیں گے امام اپنے ماننے والوں کو جس نقطے تک پہنچا دے گا، نبی بھی کوشش کرے مشکل سے پہنچے۔ اچھا میں دلیل کے تو یہ نہ پریشان
جو صرف زندہ ہونے والی صفت کو نہیں سمجھ رہے. آج کراچی کا اپنے لحاظ سے رکھے آتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے رب مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ جسے زندہ کرنے والی صفت کا پتہ نہیں ہے وہ توحید کی بات کر رہا ہے. میرا حبیب ہے نا, میرا حبیب کیا بن رہے گواہ بن رہے کہے جناب ابراہیم رائے گواہ رسول خدا. بس کالا ابراہیم میرا حبیب یاد ہے نا. معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے, رسول بھی سن رہے یہ قوت سماعت ہے. بس کالا ابراہیم اور رب آرینی مجھے دکھا کیف تحیی الموتی, تیری صفت محیی کیا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہ کہے کیسے زندہ کرتا ہے, اس کے حی ہونے کی دلیل بنے گا, اور اس کی حیات کی دلیل بنے گا. یہ نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, وہ کیا ہے, شیخ الانبیاء. کتنے درجے, 6 درجے تھے جناب ابراہیم کے, تب کہتا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ نے کیا کہا, کالا بلم تو میں تمہیں یقین نہیں ہے, کالا بلا ہے بلا کلی شتمائنہ قلبی, اطمینان قلب نہیں ہے. آنکھوں سے دکھا, آنکھوں سے عین الیقین. کیا فرمایا, 4 پرندے پکڑ لو, ان کو دبا کر کے درخت دو اور انہیں بلاؤ, پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا. دبا کیے اور پر کر کے ان کو بلا کے ان کی چونچ پکڑی, گوشت ٹکڑے آئے, وہ زندہ ہو گئے. ہے کالا عالم ان اللہ علی کل شیء. اچھا دیکھنے کے بعد یقین آیا. یونس اپنے زبیان کہتے میں نہیں مان سکا. والا وہ کون سے پرندے تھے جو جناب ابراہیم نے زندہ کیے تھے؟ فرمایا وہ پرندوں کا نام سننا چاہتا ہے یا زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھتے ہو کون ہے جو آج ایسے مانگو اور کہے ہم جو کہے اشارہ کیا, مور آ گیا, کبا آ گیا, کبوتر آ گیا, غراب آ گیا, ان کو آپ کے سرکار نے فرمایا کہ انہیں ذبح کرو, جو لوگ ذبح کرنے کے بعد فرو سمیت قیمہ بناؤ, اپنی حد سماعت سے دور جا کے رکھو. معلوم ہوتا ہے معصوم کی حد سماعت کی حد نہیں ہے, اور نہیں کرنا دور رکھا تھا. سرکار نے چوٹ پکڑی اس مور کی, پکڑ کے امام نے ارادہ فرمایا یا لبوں کو حرکت دی, ارادے لبوں کی حرکت لبوں کو دی, سن اس نے لی, گوشت کے ٹکڑے آ کے لگے اور بالکل ہاتھوں میں مور بن گئے. اس نے کچھ زندہ ہو کے جو کہا امام مسکرانے یہ بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں یہ بھی تو ہے کہنے کے والا بازوں کو بعد میں زندہ کرنا, پہلے یہ فرمایا اس نے کیا کہا کہ آپ لوگ فرمایا جب یہ زندہ ہوا ہے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی تو حجت خدا. ابھی بات کرتے غایت اسوا, کیا بنایا, تمام غایات کی, میں لفظ کہتا ہوں خدا کے لیے توجہ فرمائیں, حکومت الہیہ کے قیام میں یہ ذرا ساری آپ پریشان کی میں جدا ضرور کہتا ہوں, جس
اس حکومت الہیہ کے قیام میں امام زمانہ کی موجودگی میں رسول تلوار لے کے بطور مجاہد لڑے. اب تو پتہ لگ گیا کہ امام زمانہ کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں یار, جب اپنی جنگوں میں نہیں لڑ رہا, سردار ہو کے نہیں لڑ رہا, وہاں علی کو لڑوایا. یہاں تلوار لے کے شیطان کو کون قتل کرے؟ ہدایت دجلہ میں جب لشکر شیطانی کے ساتھ مقابلہ ہوگا, ابھی لشکر شیطانی کے ساتھ ہدایت دجلہ کے قریب بالکل جب مقابلہ ہوگا اور فوج ابلیس کی اور آل ابلیس کی جو فوج ہوگی وہ غالب ہونا شروع ہو جائے گی. لشکر حق کے فوجیوں کی, نوجوانوں کے قدم ہدایت دجلہ کے پانی میں مس ہونا شروع ہو جائے گا. قریب ہے کہ یہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں فتح ہونی چاہیے, ہونے والی ہے کہ لشکر ابلیس نے آسمان کی طرف دیکھے, چیخ ماری, فوراً کہا لشکر سے بھاگو. انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا, فتح ہماری ہے, آپ کہتے ہو بھاگو. اس نے کہا تم نہیں دیکھ رہے جو میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں, ذرا دیکھو تو صحیح اوپر کون. کیا دیکھا؟ سرکار دو عالم تلوار لے کر ماں ملکوت الہیہ کے اوپر سے اتر رہے ہیں. چلاؤ آتش کی اسلحے کے ساتھ. اب جو آئیں گے سرکار اور بطور مجاہد حضور, اپنی جنگوں میں غزوات میں نہیں لڑتا, امام زمانہ کے مجاہد بن کے لڑتا. اور نہیں فرما دیا, ابھی تو باتیں آگے بڑھائیں, حوصلہ رکھائے, تھوڑا فراد دے, زیادہ نہیں. اب جب لڑیں گے تو اسی کو ایک روایت تیر ہے, پہلا تیر کون مارے گے؟ تیر میں سے معصوم نہیں مارتے, لیکن کئی بات ایک میں تیر بھی لکھا, لیکن اس میں تلوار کا تصور زیادہ بہتر. جب یہ پھانکے گا شیطان, میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی تاریخ میں کسی معصوم نے تیر نہیں لیا, یہ آپ کی اطلاع کے لیے. کسی بھی جنگ میں معصوم نے تیر نہیں لیا, تلوار لی. تیر میں اشتباہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جسے تیر لگے گا اسے خبر نہیں ہوتی. یہ عادل کے خلاف ہے. امام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تیر اندازی ہو رہی ہے بنی امیہ کے دربار میں, تیر پہ تیر اور کسی کا لگتا ہے کسی کا نہیں لگتا. امام باقر نے اسلام کو مبارک کیا. پہلے سے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ امام آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی تیر چلایا ہی نہیں, ان کو کیا خبر تیر کیسے چلایا جاتا. جو اماموں کو اپنے جیسا سمجھے وہی بنی امیہ ہوتا. منصوبہ تو تھا ہی سارے تیر اندازوں کا, کوئی نشانے کے قریب کوئی ادھر ادھر. انہوں نے کہا سرکار آپ بھی کبھی کوئی شوق کیا خوش ہو گئے آپ کا. نہیں سرکار آپ فرمایا چھوڑ کیا کہیں. نہیں سرکار آپ نے تیر چلا رہے. اندر ان کا منصوبہ تھا, سرکار نے کہا نہ میرے پاس تڑکش ہے نہ تیر ہے. بولا ہم دیتے. انہوں نے 10 تیر کا تڑکش دیا. دور نہیں فرمایا 10 تیر اس کے اندر تڑکش میں, اور وہ یہ کمان کیا سرکار ہمارے. خدا کی قسم میں کیا کریں, پورے حیران تھے دنیا کے پہلا نشانہ کہاں لگتا ہے, کہاں لگتا ہے. اب وہ تو بیٹھ, اگر ذرا بھی مرکز سے ہٹ گیا عدل الہی ہمیشہ کے لیے مجروح ہو جائے. امام کا ہاتھ کا توحید کا گویا اب امام نے تھی
پھینکا بالکل نشانے میں جا کے لگا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں ہاں تیر نشانے میں لگا. کہتے ہیں اب بھی گنجائش ہے, دیکھیں دوسرا تیر کہاں لگتا ہے. انہوں نے نہیں فرما رہا, انہوں نے کہا گنجائش اب بھی ہے, ہمارے خیالوں کی گنجائش اب بھی ہے. اب دیکھیں دوسرا تیر کہاں لگتا ہے. اب جو امام نے تیر مارا وہ تیر میں جا کے لگا. میں کیا کہہ اسی طرح تیر میں لگتا گیا, تیر میں لگتا گیا. جب 10 تیر ایک تیر میں جا کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ طاقت یہاں کی نہیں ہے. اب پتہ نہیں بات کہاں سے چلی تھی, اور یہ غایا تو نہیں کچھ ہو گئے. اب تمام امام کیا ہوتا ہے, جامع الغایات. اس امام کی جب حکومت الہیہ ہوگی تو سرکار دو عالم بھی تشریف لائیں, جناب علی ہوں گے. اچھا جب امام آئیں گے تو اس کی کیفیت قرآن میں سورہ الزمر یہ 23ویں پارے میں, سورہ الزمر میں اس کی کیفیت ہے. اور میرا خیال شاید میں نے یہاں اشرا بھی پڑھا ہو یا لاہور میں یا کسی اور جگہ. اب قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور مبارک ہو, مجھے ایک لفظ کہنی ہے ذرا, اس کو خدا کے لیے آپ تفسیر قمی میں جا کے اسے دیکھیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین جب امام کا ظہور ہوگا, اس کے ظہور کو قرآن نے کن لفظوں میں تعبیر کی, صرف ظاہر ہونے کو تعبیر نہیں کی. صحیح کیا کہا, اشرقت الارض بنور ربها. معلوم ہوتا ہے تعلق بھی بتایا, تعلق کا کمال بھی بتایا. جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو زمین کا کیا ہوگا, زمین چمک اٹھے گی, منور ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے. قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی ان لفظوں میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرے, ہم ان کے جھگڑوں سے بڑی ہے قرآن کو دیکھ, ہمیں کیوں پوچھتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی. معلوم ہوتا ہے چمک تھی تو یہ چمکی ہے. اس نور میں چمک ہے, شادی تبھی تو چمک ہوئی. اگر نور میں چمک نہ ہوگی تو زمین کیسے چمک اٹھے. جملہ میں کہہ دوں گا کیسے چمک اٹھے, کیسے کتنی روشن منور ہو جائے گی, کتنی چمکے گی. یستغنون الناس عن ضیاء الشمس والقمر. زمین ایسا منور ہو جائے گی کہ لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں. خوش ہونا چاہیے یار. امام کی روشنی دن میں سورج کا کام دے گی. امام کا نور دن میں سورج کا, شادی اچھا نہیں لگتا. امام کا نور دن میں سورج کا کام دے گا اور امام کا نور رات میں چاند کا کام دے گا. کیا ہو گیا, نہ چاند کی طرف بے نیاز نہ ان کی ہنی. یہ کیا ہو گیا, یہ تو تم نے عالمین کے مرکز بنائے ہیں. مرکز کا نظام ہی امام نے معطل کر دیا, پھر بھی نظام چل رہا ہے. معلوم ہو یہ اصل نظام نہیں ہے, نظام تو امام کا. ان کا طلوع و غروب ختم. حاجی ابھی دیکھا طلوع و غروب آرام نہ کرو, اب ہوگا ہی نہیں. اب کیا کس کا نظام ہو, امام کا. اب ہمیں پتا چلا کہ جب امام آ جاتا ہے
تو اس کا کنٹرول ہوتا ہے. شمس و قمر پر صرف نہیں، عالمین کے نظام پر. کہ عالمین کا نظام کنٹرول کے اعتبار سے ہمیں جناب علی نے پہلے دکھا دیا تھا، اشارے سے سورج کو بتایا. آیا یا نہیں پتہ؟ جتنی دیر تک جناب علی نماز پڑھتے رہے سورج رکا رہا. ہر ولی کی، نبی کی نماز، رسولوں کی نماز سورج کی حرکت میں ہوئی. علی اکیلا وہ ہے جس کی نماز سورج میں ہوئی. یہاں بھی جانتے ہیں جناب امیر نے کس کو کھینچ لیا. سورج مرکز ہے یا نفیسہ غوث کیا کہتے ہیں، نیوٹن کیا کہتے ہیں، ادھر ہے وہ ہے کی طرف نہیں جاتے. ابھی بھی یہ کتابوں میں دیکھ کے آیا ہوں. کیا تھا مرکز، کون کسے بنایا؟ سورج. جناب امیر نے مرکز کو کھینچ لیا. میں نے عالمین کے نظام میں تبدیلی نہیں آئی. تو یہاں کیا ہوگا، کون آئے مرکز عالمین؟ کون ہوگا؟ غایت القصویٰ کون ہوتا ہے؟ جامع الغایات کون ہوتا ہے؟ امام زمانہ. جب امام زمانہ آئیں گے ذرا ابھی تک ایک لفظ مجھے کہنے دیں. تو اس وقت ایسے امام خان کا دلا ہاتھ دراز کریں گے تمام کائنات، جس کے ایک ہاتھ کے دراز ہونے کا اثر یہ ہوگا کہ ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مقام عرفان کے وقوف تک پہنچ جائے. ابھی یہ میں نے 3 مرتبہ بیان بھی کیا. ایک آدمی جناب کوفے میں گزر رہے ہیں، ایک درزی نوجوان ہے، درزی بھی چلا رہا ہے، اس کی یا گانے بھی گاتا ہے. جناب علی قریب بیٹھ کے کہتے ہیں کیا اچھا ہوتا ہے تو قرآن پڑھتا، قرآن پڑھ لیتا. یہ کیا گانے اسے کا سرکار مجھے قرآن آتا نہیں. اچھا میں سب پاکستانی نہیں تھا. اچھا یہ بھی اٹینڈنس کیا نا، وہاں بھی قرآن نہ پڑھنے والے موجود ہیں. اچھا اور کیا بولا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، چاہتا ہوں کہ قرآن مجھے آنا چاہتا. خدا کی قسم میرے امام نے ایک حرف کہی اپنے منہ میں کہا یہ حرف کہو، بس حرف کا کہ خدا جانے وہ کون سی حرف تھی بتائی نہیں. میں پتہ نہیں کتنی کتابیں ڈھونڈی ہیں کوئی ایک حرف ملے اس ذیل میں قرآن فوراً آتا ہے. مجھے نہیں ملا جا نہیں، اگر ملے خدا کے لیے مجھے بتائیے گا. سرکار نے ایک حرف کہی، پتہ نہیں ایسا کہی ہوگی، بس اس کا ختم ہونا تھا. وہ درزی پورے قرآن کا عالم ہو گیا. امام علی تھکی ہے امام ایک شخص ہے تو اس میں وہ اور زبانوں میں گفتگو کی تو وہ زبان وہ شخص نہیں جانتا. بعد نے اسماعیل سندھی کی بھی بات کی آپ کے حوالے سے. اسماعیل سندھی جو آپ کے سندھ کے رہنے والے چھٹے امام کی خدمت کرتے اسماعیل سندھی. البتہ سندھ کے لوگ بھی امام تک تھے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اسماعیل سندھی کہتا کہ امام نے کسی اور زبان میں گفتگو کی. جب گفتگو ہو گئی تو یہ گھبرا کے بدل تھا. کیوں گھبرا کر؟ مولا اتنی دیر تک آپ کے فیض سے محروم رہا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا آپ نے کس زبان میں گفتگو فرمائی. اچھا فرمایا یہ زبان سیکھنا چاہتا ہے. امام نے ایک کنکر لے کے منہ میں رکھا، نکال کے کہا چوسو. اب تو چوسا 73 زبانوں کا عالم ہو گیا. میں جملہ کہہ دوں جو کنکر چوسے 73 زبانوں کا عالم، جو زبان رسول چوسے. کو لے کے آنا ہاں. اسلام، ایمان، علم، عرفان، احکام، وقوف، یہ وہ ہے. اب کوئی نہیں کہے گا ہمیں اور چاہیے. عرفان کی منزل میں اس کے جلال و جبروت کے تصور الہ کو
امام اس منزل تک پہنچا دیں گے کسی کے دل میں حسرت عرفان باقی نہیں رہے گا. یہ ہوتا فرماتا ہے جو ہونا تھا اسے مل گیا, اسے سب کچھ اسے کیا مل گیا. اب زمین اشرا کرتے آپ کو بے نور رب, جلدی سے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. پوچھا کہ مولا زمین کا رب کون ہے؟ ابھی آپ جا کے دیکھیں, ابھی جا کے دیکھ لیں قرآن پاک کی تفسیر کے بالکل کنارے پہ ہر مفسر نے لکھا. پوچھے گا مولا زمین کا رب کون ہے؟ فرمایا امام الارض فہو رب الارض. جو زمین کا امام ہے وہی تو رب ہے. زمین کا امام ہے, زمین کا امام کون ہے؟ رب الارض. امام زمانہ تو کیا ہو گئے رب بغوز الکتاب وجیع بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. یہ قیامت کا دن نہیں ہے, حضرت کا. جلدی ایک بات کرنی ہے جس کے لیے ساری میں نے محنت کی ہے. کیا ہو کہ اس دن کن کو اٹھایا جائے؟ جیا جب آ جائے لفظ جیا یا جا, یہ حقیقت آتی ہے. افسوس ہے کہ انہوں نے شہداء کا ترجمہ گواہ کیا. گواہ نہیں ہونا, شہید ہونا. کیونکہ جا جب آئے گا نا, جا یا جی جا یہ حقیقت آتی ہے قرآن میں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آتا ہے. جا نور کے لیے جب جا کی لفظ ہے جیم الف حمزہ جا ہے تو حقیقت آتی ہے. اس دن جب امام کا ظہور ہوگا کیا جی آپ بن نبی جی تمام انبیاء کو وہاں لایا جائے گا. والشہداء شہیدوں کو بھی لایا جائے گا. کیوں لایا جائے؟ قضی بینہم بالحق, ان کے درمیان میں حق سے فیصلہ کیا جائے. کل میں نے یہی عرض کیا منتقم کون ہوگا, سار کون ہوگا, سائر کون ہوگا؟ امام رسول. امام زمانہ کیا لے گا؟ بدلہ. امام زمانہ کیا لے گا؟ انتقام. کن کا انتقام؟ انبیاء کا. اللہ کے دشمنوں سے اور انبیاء کے قاتلین سے. کیا لے گا؟ سائر. کیونکہ یہ آپ ابھی میرا موضوع شاید سماعت نہیں فرما سکے, وہ اس پہ میں نے تفصیل سے عرض کیا. اب انبیاء کا سار اور شہداء کا سار, یا شہداء کو مانی گواہ نہیں آئیں گے, شہداء کو مانی شہید آئیں گے. خدا کے لیے ان کو ترجمے میں ترمیم کرنی چاہیے کہ جہاں جب آتا ہے تو حقیقت آتی ہے. شہید کی جمع کیا ہے؟ تو اس دن کا کن کو لایا جائے؟ گواہوں کو. امام کے لیے گواہوں کو کیا ضرورت ہے؟ اس دن گواہوں کو نہیں, امام کو اپنے عدل و علم سے فیصلہ کروائے. سار اور انتقام میں گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. صحیح وہ ابھی بیان کرنے میں ساری چیزیں جارہ دوار سامنے آتا. تو اب امام جب آئے گا تو کن کو لایا جائے گا؟ انبیاء. کن کو لایا جائے گا؟ شہیدوں کو لایا, شہداء کربلا کو لایا جائے گا. ان سے کیا ہوگا؟ سائر بھی لیا جائے گا اور انتقام بھی لیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ رجعت. ٹھیک ہے شاہی رجعت. اب اسی رجعت کا تذکرہ خطبہ غدیر میں رسول نے فرمایا. جن کے بعد خطبہ غدیر, صحیح خطبہ غدیر ہے جن کے بعد, اور میری وجہ سے آپ ضرور دیکھیے گا جب جناب بیان کرتے کتنی دیر کا خطبہ تھا, 1 گھنٹے کا خطبہ غدیر پر جناب علی کو بٹھایا ہوا ہے منبر پر. رسول چاہتے تھے آج میرا کوئی خطبہ دل سے سنے یا نہ سنے, علی کو ضرور دیکھتا ہے. اور خوش ہونا چاہیے یار, کبھی نہ بٹھانے والا علی ساتھ بیٹھا تو آپس میں باتیں کرتے کرتے اب تو دیکھتے رسول کو سامنے علی تھا. رسول تو کھڑے تھے, علی بیٹھا تھا. علی بیٹھا, علی بیٹھا. علامہ لکھن صاحب نے بھی فرمایا خطبے کا صحیح نہ ملنا دلیل ہے خطبہ غور سے نہیں سنا.
رسول نے ایسے وقت میں سنایا، پہن دو پہن ساکھ کرنی ہے، نیچے اوپر گرمی ساکھ کرنی ہے، دو پہن کو سرکار کا شام کو کر لیتے، صبح کر لیتے، آئین دو پہن کو کیوں کیا؟ رسول بھی تو حکیم ہے، اس حکیم نے حکم دیا، وہ بھی تو حکیم ہے، آئین دو پہن میں، آئین روشنی میں، اس لیے یہ اعلان کیا کوئی اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر فرمایا ہر بغلاوت کو، یہ لفظ یاد رہے، پائیں جا کے دیکھ خطبہ حدیث الگ سے بھی چھپا ہوا اور کتابوں میں زمین میں ساری اب تو عام ہو گیا خطبہ حل بغلاوت کو۔ سرکار نے فرمایا تمام 1,40,000 صحابہ کرام سے حل بغلاوت کو میں نے پہنچا دیا جو کچھ، ہاں پہنچا۔ اللہ خبردار، توجہ کرنا، تفسیر قمی سے میں پڑھ رہا ہوں جناب، دوسری جلد، اللہ خبردار، اللہ لا ترجعوا بعدی، میں کیا کہہ رہا ہوں، الہ آقابکم، میرے بعد پچھلے قدموں میں پلٹ نہ جانا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب یعنی کیا مطلب، جناب علی کی ولایت کے سے انکار نہ کرنا، سرکار علی کی ولایت سے بادی للکفار، کفر کی طرف پلٹنا نہیں، کفر کی طرف نہ پلٹنا۔ لیکن جو لفظ میں کہہ رہا ہوں سرکار، کفر کی طرف نہ پلٹنا، وَإِلَّا اگر کوئی پلٹ گیا لَأَضْرِبَنَّ رِقَابَكُمْ انشاءاللہ، فرمایا انشاءاللہ تمہاری ان گردنوں کو تلواروں سے میں قطع کروں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو کبھی تلوار نہیں چلانے والا رسول، لَأَضْرِبَنَّ ضرور میں ماروں گا، رِقَابَكُمْ تمہاری گردنوں کو اڑاؤں گا، انشاءاللہ۔ توجہ فرمائے شاہی، خدا تعالی دنیا توجہ فرمائے، تفسیر قمی میں ہے جب کہا نا رسول نے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، فوراً نازل جبریل، فوراً جبریل آیا، کالا او علی ثم کالا او علی، رسول یہ کہے یا اللہ نے کہا یا علی نے کہا۔ جبریل تفسیر قمی دو دوسری جلد، جبریل آپ کو کہتا ہے کالا علی او علی ثم کالا او علی، دو مرتبہ کہا، رسول یہ ساتھ کہہ دو اللہ نے چاہا یا علی نے چاہا، معلوم ہوتا ہے دونوں کی چاہت کا نام آج کی رات اس عظیم مہاری کی رات، انشاءاللہ سیدہ قبول فرمائے۔ میں نے بہت بڑی مسائل کی رات پہلے ہی کہہ دی، جس کے سہارے سے زہرا کی بیٹیاں پاتاری ہیں۔ آج امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی رات، جب سارے محملوں میں بیویاں سوار ہو گئی، مدینے میں کربلا کے
جانے کے لیے آخری مہمان رہ گیا صدر دروازے پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جناب عباس کھڑے ہیں، جناب اولو محمد کھڑے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہیں، سارے بنی ہاشم انتظار میں دیکھیں کہ جناب زینب عالیہ آئے۔ سیدہ کو قبول فرمائے، رو لیا کریں جب رونے کی بات آئے، انتظار میں ہیں ثانیہ زہرا جو کبھی باہر نہیں آئی، آج باہر آ رہی ہیں، انتظار میں ہے کہ ان کو ہم محمل میں بٹھائیں، جو ہی دروازہ کھلا لو جناب زینب کا پہلا قدم باہر آ، اللہ اکبر، خدا تو ہے جناب عباس نے آگے بڑھ کے جھک کے سلام کیا، شہزادی غلام حاضر ہے، میں انتظار میں ہوں، آپ کے لیے محمل بھی میں نے باہر بٹھا دیا ہے، آئیے میں سوار کراؤں۔ جب جناب عباس نے کہا نا میری شہزادی قریب آ کے عباس کا بازو چوم کے کہتے ہیں قاضی ناراض نہ ہونا، آج آپ سے سوار نہیں ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں جناب قاضی طرف ہے، شہزادی کوئی قصور ہو گیا؟ فرمایا نہیں، البنین کا بیٹا قصور نہیں ہے، عباس آج آپ سے سوار نہیں ہوئی۔ جناب عباس پیچھے ہٹے نا، جناب علی اکبر آگے بڑھے، امی آئیے میں سوال کروں۔ شہزادی پیشانی چومی، شبیہ رسول آج ناراض نہ ہونا، آپ سے بھی سوال نہیں۔ امام خود آگے بڑھے، جناب زینب نے پہلے کہہ دیا امام ہو کے حکم نہ دے، آج آپ سے بھی سوال نہیں ہونا، بس یہ کہنا تھا۔ امام نے کہا بہن پہ کیسے سوال ہونا ہے؟ فرمایا مجھے وہ سوال کرائے جو کوفہ اور شام کے بعد۔ ماشاءاللہ سیدنا ماشاءاللہ یہی حق ہے، آج کی رات کے مسائل کا یہی حق ہے۔ آج مجھے وہ سوال کرائے جو کوفہ اور شام کے بعد آنا، مجھے سوال بھی کرائے اور اتارے بھی۔ امام نے فرمایا وہ میرا سجاد روحانی شام کا مسافر آؤ بھی تم سے سوال ہونا چاہتی ہے۔ اللہ بچوں کے وقت کے حوالے سے جب گئے تھے نا کربلا، 65 محمل تھے، 65۔ خدا گواہ جب واپس آئے نا سال کے بعد شام سے صرف 3 محمل، پوچھے نا کہاں گئے باقی محمل؟ بچے زینت راہ بن گئے، صرف 3 محمل۔ آ گئی زہرا کی بیٹیاں مدینے کے قریب، مدینے کے قریب آئیں، فرمایا سجاد بشیر ابن جزرم سے کہا پیچھے ہو جائے، میں نانا کا مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادیوں نے محمل کا پردہ ہٹایا، دیکھ کر بی بی نے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانی کا مدینہ مجھے قبول نہ کر۔ فارسی میں کہا گیا، بی بی نے فرمایا با برادر رب بودم بے برادر آمدم، بھائی کے ساتھ گئی تھی بغیر بھائی کے آئی، تاج برسر رفت بودم خاک برسر آم، تاج پہن کے گئی تھی خاکی کربلا ڈال کے آئی۔ بس ایک ٹکڑا صرف آگے جب امام حسین کا قمیص جو تیروں سے چھلنی تھا، جب رسول کی قبر پہ رکھا نا، بیوی نے فرمایا نانا صرف قمیص پہ ایک نامت ہو گیا، ذرا دیکھ 70 قدم سے میں کھڑی رہی، حسین کے سر میں چلتی ہوئی میں نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آ گیا مدینہ۔ میرا سجاد مدینے میں 3 سال کے بعد ایک سرکار کا راوی ہے جس کا نام منہال لکھا ہے، میرے امام کو ملنے کے لیے آئے۔ منہال صحابی ہے میرے امام کا، جب آیا گھر پاس میں تو پتہ لگا کہ امام مسجد نبوی میں ہے، فوراً مسجد نبوی میں آیا، کیا دیکھا میرا امام مصروف عبادت ہے، نماز پڑھ رہے، لیکن کیفیت یہ ہے ایک قدم اٹھاتے ہیں رونے یا خدا کے لیے اللہ، بڑی بے چینی سے تھا امام نماز پڑھ رہا، جب امام نماز پڑھ چکے نا یہ آیا قدموں میں سر رکھ دیا، بڑا بڑی بے چینی سے نماز پڑھ رہے، فرمایا منہال
जख्म अच्छे नहीं है। जब देखा तो मैं आपके दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बोला था वो जख्म तो दिखाए, कैसे जख्म है? अब इमाम ने बिजलियों से कपड़ा हटाया तो फैज हंसी है, मैंने कहा मौला रह गया। करवाए जब ऊँट पे बिठाया गया, नहीं बैठ सकता था, उन्होंने एक जंजीर एक किसने डाला, एक जंजीर इसने डाला, तब गर्मी से जंजीर तब जाते थे, गोश्त कट कट के जमीन से गिर जाता। इमाम ने रोना शुरू किया, अल्लाह अकबर। जब रोना शुरू किया ऐसे रोए, बिलाल कहता मैं मायूस हो गया जिंदगी से। जब इमाम उठ के बैठे, मैंने कहा बोला ऐसा न रोया कर, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, याकूब का एक यूसुफ गया। और बड़ी मसाइल की यात्रा जनाब होते हैं याकूब अलैहिस्सलाम का एक यूसुफ गया। ऐसे रोए, मेरे एक दिन में 18 यूसुफ चले। ला मिस्ल लहू वला नज़ीर, निहाल नाम की मिसाल मिलती है, ना नज़ीर मिलती है। ये कहता मैंने कहा मौला मर्दों का मैदान में शहीद हो जाना अजमत का बायस है। अब इमाम के आंखों से खून बहना शुरू हुआ। ठीक है, ये अजमत का पहलू है, क्या माओ और बहनों का बरसना, बहनों का बरहना, सर बाजार में जाना, ये जनाब सज्जाद का जिक्र है, आंसू नहीं खून। मुझे समझना है लेगा अपने बड़े मोमिन के लिए, सौदा मोमिन के लिए सूरह फातिहा